سورۃ البلد، سورۃ البلد سورہ قاف کے بعد نازل ہوئی، اس میں ایک رکوع ہے اور 30 آیتیں ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ بلد سے مراد شہر ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ابھی آگے بھی اس کے بارے میں بتاؤں گی، یہ مکہ شہر مراد ہے یہاں پر بلد سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہے اس شہر میں۔ تو یہاں پر جو قسم کھائی جا رہی ہے، فرمایا یہاں پر کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جس میں اس وقت جب اس سورت کا نزول ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کی جگہ بھی یہی شہر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس مولد، یعنی یہاں پر جہاں پر آپ پیدا ہوئے اور جہاں پہ آپ رہے، مولد اور مسکن کی قسم کھائی ہے، جس سے اس کی عظمت کی مزید وضاحت ہوتی ہے، یعنی اس شہر کی عظمت کی وضاحت ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پیدا ہوئے، اور آپ اللہ کی زمین کا سب سے پسندیدہ ٹکڑا ہے یہ، جہاں اللہ کا گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی آتی نا اس کے بارے میں، کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خدا کی قسم، ساری زمین میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے، مطلب ساری زمین میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے، یعنی مکہ، اور اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا گیا ہوتا تو میں تیری زمین سے نہ نکلتا، یعنی مکہ کے بارے میں آپ نے کہا۔ تو اس مکہ شہر کی عظمت اور حرمت کی قسم کھائی گئی، اور فرمایا اور تم حلال ہو اسی شہر میں۔ اب یہاں پر حلال کا ورڈ جو یوز ہوا ہے نا، ہلم بہذا البلد، تو اس کے بھی دو تین میننگ یوز ہوئے یہاں پر۔ سب سے پہلے فتح مکہ کی طرف بتایا جا رہا ہے کہ اشارہ ہے کہ اس وقت اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلد حرم میں قتال کو حلال فرما دیا تھا، یعنی فتح، ویسے تو یہاں پر قتل کرنا ممنوع تھا نا، لیکن ایک موقع تھا جو فتح مکہ کا، کہ اللہ نے آپ کو اجازت دے دی تھی کہ آپ جو ہے وہ جو بھی نافرمان تھے، جو بھی آپ کے اوپر ظلم کرنے والے تھے، آپ ان کو قتل کریں، جبکہ اس میں لڑائی کی اجازت عام دنوں میں نہیں تھی۔ تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شہر کو اللہ نے اس وقت سے حرمت والا بنایا ہے جب سے اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں، بس یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک حرام ہے، نہ اس کا درخت کاٹا جائے گا اور نہ اس کے کانٹے اکھیڑے جائیں گے۔ میرے لیے اسے صرف دن کی ایک ساتھ کے لیے حلال کیا گیا تھا، اور آج اس کی حرمت پھر اسی طرح لوٹ آئی ہے جیسے کل تھی، یعنی صرف فتح مکہ کے موقع پر یہاں پر قتال کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ لیکن اگر یہاں قتال کے لیے دلیل میں میری لڑائی کو پیش کرے گا تو اس سے کہو اللہ کے رسول کو تو اس کی اجازت اللہ نے دی تھی، جبکہ تمہیں یہ اجازت اس نے نہیں دی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہے اس شہر میں۔ تو ہا لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے ہلم کا، ہل کا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اترنا یا گرہ کو کھولنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اترنے والے یا رہنے والے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 40 سال کی عمر میں نبوت آئی تھی نا، آپ کو پیغمبر جب بنایا گیا تھا تو 40 سال آپ کی عمر تھی، تو 40 وہ سال اور 13 سال آپ مکہ میں رہے، اس کے بعد آپ یہاں سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، تو 53 سال تک آپ اس شہر میں رہے تھے۔ اور اترنے والے یعنی مسافر کا سامان کھولنا ہل کہا جاتا ہے، ہل کا ورڈ کیا ہوتا ہے؟ مسافر کا سامان کھولنا۔ اور حلال کا مطلب ہوتا ہے نہیں، حلال کا مطلب ہے مسافر کا سامان کھولنا۔ لیکن تیسرا کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا، اس کا تیسرا میننگ کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ یہاں اتریں گے اور یہ شہر آپ کے لیے حلال کر دیا جائے گا، جیسا کہ میں نے بتایا فتح مکہ کے وقت ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اس شہر کی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اللہ کا گھر بھی وہاں موجود ہے، اور فرمایا کہ ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور جسے اس نے جنم دیا، یعنی یہاں پر اگر انسانی باپ مراد لیا جائے اور اس کی اولاد، تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر قسم کھا رہے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے، اور آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے، بنو آدم، یہ مراد ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ باپ سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ولد سے مراد نسل ابراہیمی ہے۔ تو یہاں پہ کوئی بھی چیز مراد ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ والد اور بیٹے کی قسم کھا رہے ہیں، اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو مشقت میں، یعنی اس کی زندگی جو ہے انسان کی محنت اور مشقت اور شدائد سے بھری ہوئی ہے، یہ جواب قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک اور بھی ابن عباس کا بھی اچھا ایک اور کبد کا میننگ بتا دیتی ہوں۔ کبد کا مطلب ہے رفت، بلندی، اور دوسرا میننگ ہے مشقت اور شدت، دشواری، سختی، ٹھیک ہے۔ اور جگر کو بھی کبد کہتے ہیں عربی میں نا، جگر جو ہوتا ہے لیور، جو ہوتا ہے نا لیور فنکشن جو کرتا ہے، تو وہ بھی بہت مشقت سے کرتا ہے، آپ کے سارے جو خون کے وہ ہوتے ہیں نا خراب پارٹیکلز، ان کو الگ کرتا ہے، تو اس کو بھی کبد کہتے ہیں۔ تو یہاں پر
3 قسمیں کھا کر فرمایا کہ انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، اس کے لیے راحت نہیں ہے، کام ہے، دنیا میں وہ صرف کام کرنے کے لیے آیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں ابتدائے حمل سے رحم مادر میں انسان قید رہتا ہے، یعنی 9 ماہ وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، وہ بھی ایک مشقت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ولادت کے وقت محنت اور مشقت برداشت کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے اور ماں بھی کرتی ہے۔ پھر ماں کا دودھ پیتا ہے، دودھ پینے میں بھی بہت مشقت ہوتی ہے اور اس کے چھوٹنے کی الگ محنت ہوتی ہے۔ پھر معاش اور ضروریات میسر کرنے کی مصیبت اور مشقت ہوتی ہے۔ پھر بڑھاپے کی تکلیف ہوتی ہے، پھر موت کی تکلیف ہوتی ہے، پھر قبر کا امتحان ہوتا ہے، پھر حشر کا دن ہوتا ہے۔ تو ہر مرحلے پر انسان کے لیے مشقت ہے، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ صبر، صبر ضروری ہے ہر مرحلے پر۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے یہاں پر، قسم کھانے کے بعد شہر کی اور اس کے بعد والد اور بیٹے کی، کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تحقیق پیدا کیا انسان کو مشقت میں، جب تک انسان دنیا میں ہے اس کو مشقتیں ہی اٹھاتے رہنا ہے۔ ایحسبو، کیا وہ سمجھتا ہے، الن یقدر علیہ احد، کہ ہرگز نہیں قادر ہوگا اس پر کوئی بھی ایک، یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر قادر نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی اس کو گرفت میں نہیں لے سکتا۔ وہ اتنا غافل ہے کہ اس کو آخرت پر یقین نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو مرضی کرے اس کو کوئی نہیں پکڑے گا، کوئی اس کے اوپر اس کی پکڑ نہیں کرے گا اور کوئی اس کو جزا سزا دینے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، اور وہ کہتا ہے ہلاک کر دیا میں نے مال ڈھیروں، یعنی یہ سب کو یہ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت سارا مال خرچ کر ڈالا۔ لبدا کا مطلب ہوتا ہے کثیر یا ڈھیر، یعنی دنیا کے معاملات اور فضولیات میں خوب پیسہ لٹایا ہے، اور فخر کے طور پر لوگوں کو یہ بیان کرتا ہے، یعنی لوگوں کو بتاتا ہے۔ لبدا کا مطلب ہے ڈھیر سارا مال، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ بڑے فخر سے بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ ہلاک کر دیا میں نے، خرچ کر دیا میں نے ڈھیروں مال، تو بڑے فخر سے اس کو بتا رہا ہوتا ہے، یعنی نافرمانی کے کاموں میں۔ ایحسبو الم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ نہیں دیکھا اسے کسی ایک نے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے غلط چیزوں پہ، جو پیسہ اللہ کی نافرمانی میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور جس پر وہ اس کو جزا اور سزا دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے اپنی کچھ نعمتوں کا بیان فرما رہے ہیں تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔ الم نجعل لہ عینین، کیا نہیں ہم نے بنائی اس کے لیے 2 آنکھیں، یعنی اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا انسان کے لیے ہم نے 2 آنکھیں نہیں بنائی جس سے وہ دیکھتا ہے؟ تو آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے، جن کے پاس آنکھیں نہیں ہوتی ان سے پوچھیں کہ کیونکہ ہم لوگ تو قدر نہیں کرتے نا، ہم آنکھ کھولتے ہیں ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، صبح کو اٹھتے ہیں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ہم آنکھوں کی قدر نہیں کرتے۔ تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، آنکھیں بھی اللہ تعالیٰ نے 2 دی، کیونکہ یہ بہترین نعمت ہے۔ اگر اللہ نہ کرے ایک آنکھ کسی وجہ سے ضائع ہو جائے تو پھر دوسری آنکھ جو ہے وہ موجود رہے، اور پھر دوسرا یہ کہ ہمیں چاروں طرف سے دیکھنے کے لیے دونوں آنکھیں دی کہ ہمارا صحیح ویژن ہو، ہم کائنات کو بڑے غور و فکر کی نگاہ سے دیکھیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو فرمایا کیا ہم نے نہیں بنائی اس کے لیے 2 آنکھیں، بلسان و شفتنین، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ، ٹھیک ہے، زبان ایک ہے اور ہونٹ 2 ہیں، اور ہونٹ بھی آپ کے بولنے میں مدد دیتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور زبان کو ایک ہی بنایا کیونکہ زبان سے وہ بولتا ہے اور اپنے جو بھی دل میں ہوتا ہے اس کا اظہار کرتا ہے، اور ہونٹوں سے وہ بولنے میں بھی مدد لیتا ہے اور کھانے کے لیے بھی مدد حاصل کرتا ہے، اور اس کے علاوہ چہرے اور منہ کے لیے خوبصورتی کا باعث ہے۔ اگر یہ ہونٹ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے دانت سارے باہر نظر آئیں گے تو ہم کتنے ڈراؤنے لگیں گے نا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو 2 آنکھیں دی اور ایک زبان دی اور 2 ہونٹ بھی دیے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کچھ مخارج ہوتے ہیں نا عربی کے، وہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، تو اس سے یعنی بات کرنا بھی۔ اور اس کے بعد فرمایا شفتین میں، شفا کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، وہدیناہ النجدین، اور دکھائے ہم نے اس کو دونوں راستے، یعنی اب یہ نعمتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے، یعنی خیر کے بھی اور شر کے بھی، ایمان کے بھی اور سعادت کے بھی، ٹھیک ہے، دونوں راستے اس کو دکھا دیے، یعنی گمراہی کی طرف بھی اور اس کے علاوہ اس کو گمراہی کی طرف بھی، مطلب دونوں راستے اس کے سامنے ہیں، ہدایت کی طرف رہنمائی بھی کر دی اور گمراہی کے راستے بھی اس کے سامنے ہیں کہ تمہیں جو کچھ کرنا ہے کرو، یعنی اس کو چوائس دے دی کہ وہ جو بھی راستہ چننا چاہتا ہے وہ چنے۔ پس نہ وہ داخل ہوا گھاٹی میں، تو اس سے نہ ہو سکا کہ وہ گھاٹی میں داخل ہوتا۔ عقبہ جو ہے وہ گھاٹی کو کہتے ہیں، یعنی وہ راستہ جو پہاڑ میں ہوتا ہے، عام طور پر یہ ایک تو چڑھائی بھی ہوتی ہے اور دوسرا دشوار گزار ہوتا ہے، بہت پتلا سا ہوتا ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا وہ گھاٹی میں داخل نہیں ہوا؟ مطلب کیا ہے کہ نہیں ہوا۔ یہ ایک مثال دی جا رہی ہے کہ اس محنت اور مشقت کی وضاحت کے لیے جو نیکی کے کاموں کے لیے ایک انسان کو شیطان کے وسوسوں اور نفس کے
تقاضوں کے خلاف کرنی پڑتی ہے. یعنی جو ہم اللہ کی طرف نیک عمل کرتے ہیں نا تو وہ آسانی سے نہیں کرتے. نیکی کی کام کرنے کے لیے ہمیں بہت ہی مشقت اور محنت کرنی پڑتی ہے. اسی طرح جیسے کہ ایک انسان اگر گھاٹی کے اوپر چڑھے، کسی تنگ راستے پر چڑھائی کرے تو کتنی مشکل ہوتی ہے نا. آپ نے ہائکنگ وغیرہ تو کی ہوگی نا، تو ہائکنگ میں کتنی مشکل ہوتی ہے، سختی، آپ ہانپنے لگتے ہیں، آپ کی سانس پھولنے لگتی ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کے کام کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے بچنا پڑتا ہے، اور ہمارا نفس ہم کو کہتا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرو، ٹھیک ہے، نماز نہ پڑھو، صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت نہ کرو. تو اس کے خلاف جو ہم محنت کرتے ہیں نا، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے گھاٹی پر چڑھنے کے لیے سخت جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی نیکی کے کاموں کی طرف سخت جد و جہد کرنی پڑتی ہے. تو اسی لیے یہاں پہ انسان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بس نہیں وہ داخل ہوا گھاٹی میں، وما ادراک مل عقبہ، اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ کیا ہے وہ گھاٹی. یعنی آپ نے اس گھاٹی کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ یعنی یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر اطاعت کرنا، اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کی اطاعت کرنا، ان پر عمل کرنا، یہ بہت صبر آزما کام ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ ویسا ہی ہے جیسے کہ آپ ایک گھاٹی پہ چڑھتے ہیں. فکو رقبہ، آزاد کرنا ایک گردن کا، یعنی کسی غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا ہے. یعنی یہ اس سے اس گھاٹی میں اگر نہ جائے، آسانی کے لیے یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ فکا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کے قبضے سے چھڑوانا، رہن چھڑوانا، غلام کو چھڑوانا. اور غلام کو چھڑوانا جو ہے نا بہت نیکی کا کام ہے. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی غلام کی گردن چھڑائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے، یعنی اس کا جتنے بھی باڈی پارٹس ہوں گے نا غلام کے، اس کے بدلے اسے جہنم سے آزاد کرائے گا. ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، اور شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے یہ گھاٹی، کیا اس گھاٹی کا کیا مطلب ہے، کس طرح سے اس گھاٹی سے نجات مل سکتی ہے. فکو رقبہ، آزاد کرنا ایک گردن کا، یعنی غلام کو آزاد کرنا. او اطعام، یا کھانا کھلانا، فی یوم ذی مسغبہ، ایک دن میں بھوک والے کو. یعنی پہلی بات کیا ہے، اس گھاٹی سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، غلام کو آزاد کرنا ہے. پھر اس کے بعد بھوک والے دن کھانا کھلانا ہے، یعنی جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانا ہے. اور یہاں پر جو کا ورڈ بھی ایک آتا ہے نا بھوک کے لیے. اور مزغبہ، سغب کا مطلب ہوتا ہے یہ بھوک کا دوسرا درجہ ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ سخت بھوک یا قحط، اس کو سغب کہتے ہیں، سین غین اور با. یتیمن ذا مقربہ، کسی یتیم قرابت دار کو، یعنی کسی رشتہ دار یتیم کو. یتیموں کی کفالت کرنا تو بہت ہی زیادہ ویسے بھی اجر کا کام ہے، لیکن اگر رشتہ دار کو یتیم ہو جائے تو اس کی تو بہت زیادہ اس کا درجہ ہے، یعنی بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے. فرمایا کہ او مسکین ذا متربہ، یا کسی مسکین خاک نشین کو. متربہ کا مطلب ہوتا ہے میلے کپڑے جو پہنتا ہے، یعنی جس کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوتی ہے، کیونکہ تراب مٹی کو کہتے ہیں نا، خشک مٹی یا ڈسٹ کو. تو متربہ کا مطلب ہوتا ہے جو میلے کپڑے پہنتا ہے اور اس کے پاس دوسرے کپڑے نہیں ہوتے کہ وہ دھوئے اور دوسرے پہنے نا، تو ایک ہی کپڑا ہوتا ہے، وہ اسی کو بار بار پہن رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ مسکین مراد ہے جو کہ خاک نشین ہوتا ہے، یا پھر وہ اس کے پاس سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی تو وہ نیچے مٹی پہ سوتا ہے. تو فرمایا کہ کیا کرنا ہے اس گھاٹی سے بچنے کے لیے، کیا ہے یہ گھاٹی، آزاد کرنا ہے ایک گردن کا، یا کھانا کھلانا ہے ایک دن میں بھوک والے کو، کسی یتیم قرابت دار کو، یا کسی مسکین خاک نشین کو. ثم، پھر، کانا من الذین آمنو، ہو وہ ان میں سے جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی صبر کرنے کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو تلقین کی رحم کرنے کی. یعنی ایسا کرنے کے بعد، یعنی جو اوپر باتیں بیان کی گئیں، ایسی نیکیاں کرنے کے بعد وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں. یعنی اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو بھی عمل کی پیچھے بات ہوئی، گردن چھڑانے کی، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی، اور یتیم کی کفالت کرنے کی، ٹھیک ہے، تو یہ عمل اسی وقت نافع ہوں گے، اسی وقت فائدہ مند ہوں گے جب ان کا کرنے والا صاحب ایمان ہوگا. یعنی صاحب ایمان ہونا ضروری ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر جتنے بھی نیک عمل کر لیں وہ سارے کے سارے آپ کے ڈسٹ کی طرح اڑ جائیں گے. تو سب سے پہلی بات کہ وہ ایمان لایا، پھر دوسرا یہ کہ دوسروں کو بھی تلقین کی، صبر کی بھی، اور رحم کرنے کی وصیت کی. یعنی اہل ایمان کی کیا صفت ہے کہ خود بھی نیک باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو بھی صبر کی اور رحم کی تلقین کرتے ہیں. آپ نے وہ سورہ عصر پڑھی ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، لوگوں کو بھی نیک بنانا، لوگوں کو بھی نیکی کی طرف لے کر آنا، صبر کی بھی اور رحم کرنے کی بھی. تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے. یعنی وہ لوگ ہوں گے جو کہ خوش بخت ہوں گے، اور ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. یعنی نیک بخت ہوں گے، خوش قسمت لوگ ہوں گے.
والذین کفروا، اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر کیا، ان باتوں پر عمل نہیں کیا، اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، بھی آیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، ہم اصحاب المشأمہ، یہ وہ ہیں بائیں ہاتھ والے، یعنی یہ لوگ پھر بدبخت ہوں گے۔ دائیں ہاتھ والے کون ہوں گے؟ جنہوں نے وہ سارے کام کیے جن کا کرنے کا حکم دیا اور ایمان بھی لے کر آئے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ خوشبخت ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا وہ کم بخت لوگ ہوں گے اور بدبخت لوگ ہوں گے۔ ان کا کیا سلوک کیا جائے گا ان کے ساتھ؟ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ ہوگی بند کی ہوئی۔ مؤصدہ، وسید جو ہے وہ دہلیز کو کہتے ہیں، جو دروازے کے آگے بناتے ہیں نا تاکہ دروازہ بالکل پیک ہو جائے، اس میں کوئی ڈسٹ مٹی وغیرہ نہ آئے، تو دروازہ بند کرنے کے لیے دہلیز بنائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر وسید سے مطلب جیسے اون ہوتا ہے نا، اون کو آپ پری ہیٹ کرتے ہیں تو اون کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اون کے اندر اس کو بند کر دیتے ہیں نا کہ ہیٹ کہیں سے نکلے نہیں، تو وہ سیلڈ ہوتا ہے۔ تو وہاں پر ان کو جس آگ میں ڈالا جائے گا وہ بھی بالکل بند کی ہوئی ہوگی، وہاں پہ ٹیمپریچر کم زیادہ نہیں ہوگا بلکہ ایک ہی ٹیمپریچر ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہوگا۔ اور وہ آگ آپ کو پتہ ہے 70 گنا زیادہ ہوگی دنیا کی آگ سے، 70 ٹائم زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے اور ہمیں اصحاب المیمنہ میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔